نے سمجھا کہ شاید اے اللہ کے رسول آپ مجھے چاہتے کہ ہم لوگ گفتگو کریں، اس لیے کہ انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عہد تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ آپ نے جب ہجرت کی تھی تو ایک عہد طے ہوا تھا انصار سے، وہ کیا عہد تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ عہد یہ تھا کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع اور آپ کی مدد مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کے کریں گے، مدینہ کے حدود سے باہر نہیں۔ ای بات سمجھے نا؟ کیا معاملہ طے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع کب کریں گے؟ کیا ہمارے پاس ہیں، مدینہ منورہ کے اندر ہے تو، اور اگر باہر ہیں تو نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرنا چاہا، لیکن سعد بن معاذ اور دوسرے انصار نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں لے کر کے سمندر میں بھی کودنا چاہیں تو آپ کے ساتھ اس میں بھی کود جائیں گے، اللہ کا نام لے کر کے بڑھیے آپ آگے، شاید آپ کا ارادہ ہم لوگوں کی طرف، اشارہ ہم لوگوں کی طرف ہے، ہم بالکل تیار ہیں اس کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو خوش ہو گئے، اور چنانچہ آپ لے کر کے بدر کے میدان کی طرف بڑھے، اور وہیں پر دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ مٹ بھیڑ کی وہ کیفیت مکمل طور پر میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو مکمل طور پر پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر امام مروزی ابن نصر مروزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم میں کا ہر آدمی تو سویا ہے، لیکن اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر مشغول رہے، سوئے نہیں۔ یہیں سے عبرت لینا چاہیے کہ اللہ کی مدد گانے بجانے اور شراب پی کر کے حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اور کہتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے جو وعدہ کیا ہے ہماری مدد کا، وہ اپنی مدد نازل کیجئے۔ آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت پیس دی گئی تو اس دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مرتب کیا، اور دنیا کے اندر خصوصاً عرب میں یہ پہلی بار لوگوں نے دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی فوج کو ترتیب دے رہا ہے، ورنہ ان کے یہاں ایک ہلہ بول دینے کا، کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، ان کے یہاں منظم طور پر لڑائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عرب دنیا میں یہ طریقہ اپنایا کہ ہاں لڑائی کا کیا انتظام ہونا ہے، دائیں طرف کون رہے گا، بیچ میں کون رہے گا، یہاں پر کون رہے گا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے گا، اور مین علم جو ہے وہ کس کے پاس رہے گا۔ انصار کا جھنڈا اپنے وہ سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دیا، اور مہاجرین کا حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا، اور مین تمام مسلمانوں کو جھنڈا جو ہے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مرتب کیا آپ نے، اور فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اپنے تیر کی حفاظت کرنا، اس لیے تمہارے پاس ہتھیار کم ہے، جب دیکھنا کہ تمہارے نشانے پر مکمل آیا تبھی اپنی تیر مارنا، ورنہ اپنی تیر کی حفاظت کرتے رہنا، اور تلوار کا استعمال اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ دیکھو کہ بالکل لشکر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ترتیب دی، اور ادھر سے مکہ کے لوگوں کی سرداری جو کر رہا تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل فوج کی کمانڈری ابو جہل کر رہا تھا، اس لیے کہ ابو جہل کی بدبختی اگر نہ ہوتی تو فوج واپس چلی گئی، اس لیے کہ ابو سفیان نے کہلا بھیجا تھا کہ تم لوگ اپنا قافلہ بچانے کے لیے نکلے ہو، قافلہ بچ گیا ہے، واپس چلے آؤ۔ حضرت حکیم بن حزام اور دوسرے لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا بھی کہ آخر سوچو، عتبہ کے پاس گئے، عتبہ ولید کے پاس گئے، نہیں عتبہ ابن شیبہ عتبہ کے پاس گئے، اور کہا آخر ہمارے بھائی تو ہیں، اپنے بھائی کو قتل کریں گے، وہ ہمیں ماریں گے، اور یہ جان لو وہ مرنے کے لیے کٹنے کے لیے تو نکلے ہی ہیں، ان میں کا کوئی آدمی جب تک ہم میں سے دو چار کو نہیں مارے گا نہیں مارا جائے گا۔
یعنی اگر وہ ہم جیت بھی گئے پھر بھی ہماری ہار ہے، اگر ہم جیت بھی گئے پھر بھی ہماری ہار ہے، اور ہار گئے تو ہماری ہار ہے ہی، اس لیے کہ وہ تو بالکل چڑھ کر کے نکلے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر عرب کی سرداری اور آخری رہتی دنیا کی عزت چاہتے ہو تو اس فوج کو لے کر کے واپس چلے جاؤ۔ عتبہ نے کہا ٹھیک، وہ بدبخت جو ہے ابو جہل اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ حکیم نے حزام اس کے پاس گئے تو کہا کہ اچھا ہاں وہ دیکھ رہا ہے نا کہ اس کا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اب جو ہے ان لوگوں کو دیکھا مدینہ کے لوگوں کو تو اب اس کو جو ہے ڈر لگ رہی ہے، اس لیے اس کی بات میں آنا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ عمر حضرمی کو اس نے کہا جس کا بھائی قتل ہوا تھا، عبداللہ ابن جہش نے اسے قتل کیا تھا، کہا کہ اپنے بھائی کے خون کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ اس نے اپنے جو ہے کپڑے کو اتارا اور شور کیا کہ واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ، یعنی فوج جو ہے بالکل بھڑک اٹھی، فوج بھڑک اٹھی۔ نتیجہ کہنے کا مطلب ہے کہ ابو جہلی کی بدبختی تھی کہ دونوں فوجوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، ورنہ اگر ابو سفیان اور عتبہ کی بات میں آئے ہوتے تو فوج واپس چلی گئی ہوتی۔ اور دوسرے جس طریقے سے پہلے بھی آپ فوجیں بھیجا کرتے تھے اور ٹولیاں بھیجا کرتے تھے، جیسے لڑائی نہیں ہوتی تھی آج بھی لڑائی نہ ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا کہ آج کافروں کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ ادھر سے مقابلہ کے لیے 3 نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ، وہ دونوں بھائی اور بیٹا، اور ادھر سے 3 انصار نکلے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم فلاں اور فلاں ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی، 3 مسلمان نکلے ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ نام یاد ہے 3 مسلمانوں کا؟ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب۔ اس لیے میں کہتا ہوں تو سیرت پڑھنی چاہیے، سیرت پڑھنی چاہیے۔ سیرت کے پڑھنے سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بھلا بتائیے، یہ افسانے جو ہم پڑھتے ہیں کسی کتاب میں، کسی میگزین میں، کسی پرچے میں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے صحابہ کے، اپنے سلف کی سیرتیں پڑھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور عبیدہ ابن حارث، یہ تینوں نکلے۔ حضرت علی نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، حضرت حارث اور اس کا مقابل جو تھا، دونوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں زخم کھائے، دونوں زخم کھا کر کے گرے۔ تو آگے بڑھ کر کے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے حضرت عبیدہ کے مقابل کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ قتل ہونا تھا کہ کفار بھڑک اٹھے کہ ہمارے 3 سردار، منٹ کی دیری ہے کہ ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ حلہ بول دیا۔ جب حلہ بول دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر بھی ضبط نفس سے کام لیا، کہا کہ نہیں، قریب آنے دو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد ابن معاذ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کے لیے ہم ایک چھپر بنا دیتے ہیں اور اس پر سب سے تیز گھوڑا وہاں پر ہم رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آج ہماری ہار ہو گئی تو آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کے ان لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گے جو ہم سے کم آپ سے محبت نہیں کرتے اور جو ہم سے کم آپ کی طرف دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھے کہ آپ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں، ورنہ وہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ رہ کر کے وہاں پر دعا کے اندر مشغول تھے، حتیٰ کہ سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ آپ کے کندھے پر جو چادر تھی، آپ اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کر رہے تھے اور کہتے اے اللہ تعالیٰ وہ مدد نازل فرما جس مدد کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، کہ آپ کے کندھے سے چادر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس چادر کو اوپر اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رسوا کبھی نہیں کرے۔ اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور کہا اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے۔ وہ دیکھو جبرائیل اپنی ساتھیوں کے ساتھ امامہ باندھے ہوئے میدان میں آ گئے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی جن کا اس وقت مجھے نام بھول گیا ہے، وہ جب نابینا ہو گئے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے، کاش کہ اگر میری آنکھ ہوتی تو میں چل کر کے تم کو دکھلاتا کہ کس وادی سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے بھی خطبے میں رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی حالانکہ تم لوگ بڑے تھوڑے سے تھے، ذلیل تھے، کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم لوگ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس کے شکر گزار بنو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، جس وقت آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ وہ 1000 ہیں. اللہ تعالیٰ